بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ایشو کے بارے میں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد، بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس مطلب یا کسی وجہ سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کیے، یا ان کے پاس زندگی کے تجربات بہت تھے لیکن اکیڈمک ان کے پاس ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نالج دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائے. اگر شیئر بھی کبھی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے یہ کہہ کے ان کو شٹ اپ کر دیا کہ آپ کے پاس اکیڈمک ڈگری نہیں ہے، آپ کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر سکے. آپ کو اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ لمیٹیشن کس نے بنایا ہے کہ ایک بندہ جو اپنی زندگی میں پوری زندگی مختلف ایکسپوجر کر کے آگے گیا ہے، مختلف چیزیں اپنی زندگی میں دیکھے، مختلف ایکسیڈنٹ انسیڈنٹس، بہت سے واقعات اپنی نظروں سے دیکھا ہے، بہت سارے ایکسپوجر کیا ہے، وہ آپ سے اپنے کوئی بھی ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکتا. ہم بھی جب کبھی کسی سے بات کرتے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، اس کے بعد بندہ آپ کی بات سنتا ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی نہیں ہے یا ماسٹرز کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی نہیں ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے، اس فیلڈ میں آپ تھوڑی بھی بہت بات کرتے تو بندہ کہتا ہے اپنے نالج سے زیادہ بات کرے. جب تک آپ اس میں ایکسپیرینس نہ ہو، جب تک آپ ڈاکٹر نہ ہو، جب تک آپ اس میں ماہر نہ ہو، آپ کے پاس اکیڈمک ڈگری نہ ہو، آپ بول نہیں سکتے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے نالج کو اپنے اندر دبائے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں لمیٹیشنز کی. جہاں ہم بات کر رہے وہ لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈی کیے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ انہوں نے بہت کچھ کر کے وہاں تک پہنچے ہیں، وہ کنٹریبیوشن بھی دیتے یا جو بھی کرتے، اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن ایجوکیشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، ایجوکیشن صرف اکیڈمک ڈگری نہیں ہوتا. ایجوکیشن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا اکیڈمک ڈگری جس میں آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہو، آپ اسکول جاتے ہو، آپ کالج جاتے ہو، آپ یونیورسٹی جاتے ہو، پھر آپ کو ڈگری ملتا ہے، یا آپ ایم فل کرتے ہو، پی ایچ ڈی کرتے ہو، تو آپ اپنے جو آپ کتابیں پڑھتے ہو اس مطابق آپ کو ڈگری ملتا ہے، اپریسیشن لیٹر ملتا ہے جو پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتی. دوسرا جو ہوتا ہے نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے، آپ اسکل سیکھتے ہو جس میں آپ کالج نہیں جا سکتے ہو، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، کچھ آپ کے فائنانشیل ایشوز ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یا فیملی میں کچھ فائنانشیل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جاب کی طرف جانا پڑتا ہے، محنت مزدوری کی طرف جانا ہوتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں. انسان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے یا اس کے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ اپنے ایجوکیشن کو، جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے، اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، لیکن وہ نان فارمل ایجوکیشن وہ ضرور کر لیتا ہے. اس میں بہت سارے اسکل سیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیتے ہیں، ڈپلوماس کرتے، کوئی کرکٹ سیکھتا ہے، کوئی سوئمنگ سیکھتے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ، کوئی خود ہی مطلب کہ ایسے ہی اس کے اندر ایک ٹیلنٹ آ جاتی ہے، وہ سیکھ لے. کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، جب چلتے چلتے وہ راستوں میں ہی بہت سارے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے وہ لرن کرتے ہیں. ان کو نان انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، جس میں جیسے ہم کولمبس کی ہم بات کرتے ہیں. کولمبس کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے کسی کو نہیں پتا، کون سی ڈگری اس کے پاس تھی کسی کو نہیں پتا، لیکن آج وہ امریکہ جو دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری ہے، جو سب سے ڈیولپ کنٹری ہے، اس کو انہوں نے دریافت کیا. کولمبس نے امریکہ دریافت کیا. آج وہ سب سے بڑا اسٹیٹ ہے. اس کی ایجوکیشن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندے کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں تھا تو انہوں نے کیسے دریافت کر لیا. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میرے ماں یا میرے باپ میرے سامنے بولتے تو میں کہتی ہوں اس کی ایجوکیشن مجھ سے کم ہے، وہ کیسے بول رہے ہیں، میں تو وہ زیادہ، میرے پاس ڈگری ہے. بہت سارے ہمارے گیدرنگ میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم شٹ اپ کروا دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ سائنسدانوں کی بات کریں جن کی کتابیں ہم پڑھتے، جن سے ہم امپریس ہو رہے ہیں، جیسے ڈارون تھیوری کی ہم بات کرتے. ڈارون کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن انہوں نے ایک پورے نظر ارتقاء کی ایک تھیوری دے دی جو آج تک اس کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کر سکے. اسی طرح جو تھامس ایڈیسن جنہوں نے بلب بنایا جو ہمارے گھروں کو آج روشنی دیتا ہے، جس میں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جس میں ہم بہت ساری ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں،
وہ انہوں نے بنایا. اس طرح ٹی وی بنائے گئے, اس طرح جہاز بنائے گئے. وائٹ برادرز کی ہم بات کر رہے, انہوں نے کوئی انجینئرنگ ڈگری نہیں کی تھی, ان کو اسکول کا بھی شاید پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایسے ایسے انہوں نے بنا دیے. وہ وائٹ برادرز کہ ہم جہاز میں ہم بیٹھ کے دنیا کے اوپر ہم اڑ رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم مطلب 2 دن 3 دن کا سفر ہم گھنٹوں میں طے کرتے ہیں. کس کی کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی, جنہوں نے میرے خیال سے میں یہ بھی اپریشیٹ نہیں کرتی کہ وہ نہیں پڑھے, اس کی بھی نہیں, لیکن پڑھنا چاہیے. لیکن انفارمل جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے, جو ایک بندہ اپنے ایکسپیرینس سے جن کے پاس ایک نالج ہے, آپ اس کو شٹ اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی, میرے جیسے پی ایچ ڈی کے سامنے آپ کو بولنے کی ہمت کیسے ہوئی. اور پھر بہت سارے ایسے جو ہے کیمیا دان نکلے ہیں, کیمسٹری کی فیلڈ میں آپ جاؤ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کی اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں تھے, لیکن انہوں نے پوری ایک ریولوشن لائے. بل گیٹس کی ہم بات کریں, بل گیٹس CEO ہے پورے گوگل کا. جی پوری دنیا, آپ کو دنیا کی ہر ایجوکیشن, آپ کو نہ پی ایچ ڈی کی ضرورت پڑتی ہے, نہ یونیورسٹی کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کہ آپ ایک وہاں تھوڑا سا لکھ لو, آپ کو پوری دنیا کی انفارمیشن آپ کے سامنے جمع کرتا ہے. کس کی بدولت؟ وہ بل گیٹ جنہوں نے یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا, آج آپ کو پورا دنیا کی انفارمیشن دے رہا ہے. تو ہمیں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس نے پڑھائی نہیں کی, اس نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے, اس کے کام فالتو ہے, دیکھنا ہی نہیں چاہیے. تو پھر یوز کیوں کر رہے ہیں ہم؟ لیکن جو اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ہم اس کی, اب مارک زکربرگ کی ہم بات کر, جو فیس بک کے بانی ہے, جو پوری دنیا کو کنیکٹ کیا ہوا, ہم سارے اپنی انفارمیشن ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں. ہمارے سیاستدان بیٹھ کے جن کو ہم جانتے بھی نہیں, اپنی اسپیچ ہم تک پہنچاتے ہیں. ہمارے موٹیویشنل اسپیکر, ہمارے ٹیچرز, ہمارے جتنے پروفیسر, جتنے بھی لوگ پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے, اس کے ذریعے ہم تک اپنی کمیونیکیشن, اپنی انفارمیشن پہنچاتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ مارک زکربرگ جو ہے یہ تو ڈراپ آؤٹ ہے, اس نے تو یونیورسٹی پاس نہیں کیا ہے. اگر پاس نہیں کیا تو پھر آپ کیوں اس کی چیز کو پڑھ رہے ہو, اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اس ویلاگ کو بنا رہی ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اکیڈمک ڈگری نہیں کیا ہوتا ہے, ان کو مطلب یونیورسٹی نہیں گئے ہوتے, اسکول نہیں گئے ہوتے, کالج بھی نہیں گئے ہوتے, لیکن ان کے اندر اتنی ٹیلنٹ ہوتی ہے, ان کی زندگی میں اتنا ایکسپوجر ہوتا ہے, اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ان کے پاس اتنے نالج ہوتے ہیں, ان کو شیئر کرنے دیں. اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں ان کو تو سنو تو صحیح. آپ ان کو یہ نہیں کہو کہ آپ, بہت سے لوگ کہتے ہیں جو آپ کو ریسرچ کرنے کی جو ہے نا, آپ ریسرچ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک آپ ماسٹرز کے بعد آپ ایم فل نہ کرو. کس نے یہ لمیٹیشن رکھا ہے؟ میں پوچھتی ہوں کس نے رکھا ہے؟ کیوں؟ اگر اس کے اندر ایک کیوروسٹی ہے اس چیز کو جاننے کی, کیا وہ ریسرچ نہیں کر سکتا؟ ہیلتھ ایشوز اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو کتنا پین ہو رہا ہے, وہ نہیں بتا کے کس کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے پین کے بارے میں بتائے. ایک بندہ, میں نے ایک چیز غلط دیکھا, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا, اس چیز کو میں نہیں بتاؤں گی تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا بندہ جو 4 لوگوں سے پوچھ کے کتاب لکھ رہا ہے, اس کو کیا پتا میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. سیلاب کی ہم بات کریں, کلائمیٹ چینج کی, ایک بندہ بہت محنت کر کے اس کے بارے میں ایک رپورٹر یا کوئی بھی ایک انفارمیشن لاتا ہے, تو وہ اس جگہ میں جا کے اس چیز کو آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ چیز یہ ہو رہا ہے. وہ ایک جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جو کتاب لکھ رہا ہوا ہے چترال کے بارے میں, اس کو کیا پتا کہ سیلاب میرے گھر میں گھسا ہوا ہے اور میں کس طرح سفر ہو رہا ہوں, اس کو کیا پتا؟ مجھے بتانا ہوگا. جو وہاں ان پڑھ بھی ہے اس کو بہتر پتا ہے, بجائے وہاں وہ پی ایچ ڈی اس کے بارے میں لکھ رہا ہے. اور یا میں اس جو سیلاب کا انتظار کروں ختم ہو جائے, وہ پی ایچ ڈی اس کے بارے میں بولے گا, لکھے گا, اس کی ویلیو ہوگی, میرے بات کی ویلیو ہی نہیں, کوئی سنے, میں چپ رہوں اور میرے گھر کو لے کے چلے جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں, کیا ہم ایک دوسرے کو شٹ اپ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہم نیچے دکھا رہے ہیں, لوگوں کی ہیوملیشن کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نالج کی کمی ہے, آپ نے اکیڈمک ڈگری نہیں کیا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ آپ ان کو دیکھو کہ وہ آپ سے, اگر میرا باپ پڑھا لکھا نہیں ہے, میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے, لیکن اس نے مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, اس نے مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس گین کیا ہے, اس نے مجھ سے زیادہ ایکسپوجر کیا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے. اب میں اسلام آباد میں بیٹھ کر لاہور کے بندے کے بارے میں نہیں بول سکتی ہوں. اگر میں نے ریسرچ بھی کیا, ٹھیک ہے, میں کچھ کتابوں کے ذریعے کروں گی. ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ یہ ہے کہ آپ جو لوگوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے, آپ اس کے کام کو دیکھتے ہو کہ اس میں کون سی کمی ہے, اس نے کون سی گیپ چھوڑی, اس گیپ کو ہم نکال لیتے کہ اس میں انہوں نے کام نہیں کیا. پھر میں جا کے اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ مسئلہ ادھر, یہ مسئلہ ہے. اور پھر لٹریچر ریویو کی ہم بات کرتے ہیں. ریسرچ میں موسٹلی لٹریچر ریویو ہوتا ہے, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں کہ کس بندے نے کب کیا کیا, کب یہ بات کہی, اور
اس کی بات کو آپ نے ریجیکٹ نہیں کرنا، اس کو اپریشیٹ کر کے آپ نے یہ کرنا کہ نہیں اس میں تھوڑا سا گیپ ہے، مجھے یہ نظر آئے. آپ بھی وہی بات بول رہے ہو جو ایک بندہ، آپ تو پوری دنیا گھوم کے وہ سارا کچھ کتابیں پڑھ کے وہی بات بتا رہے ہو جو ایک بندہ دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ویلیو کس چیز کی ہوئی. بہت سارے جو ہے ہمارے پی ایچ ڈیز ایسے ہیں وہ کرتے بھی ہے، وی اپریشیٹ، نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ریسورسز ہے، اگر آپ کے پاس اتنا فائنینشیل آپ اسٹیبل ہو، آپ اس کی فیس پے کر سکتے ہو، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ اسکالرشپ وہ کر سکتے ہو. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا، وہ ریسورسز، وہ چیزیں نہیں ہوتے جو ان کے بیریئرز بنتے، وہ نہیں کر پاتے ہیں. اچھا، وہ پی ایچ ڈی کی جو وہ کرتے یونیورسٹیز تک محدود ہوتی ہے، یا کالج یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے ایک ریسرچ کر لیا، اس کو جو ہے نا ایک شیلف میں رکھ دیے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ سوسائٹی کے اندر اس کی کوئی جو ہے نا اس کے اوپر عملی کام بھی ہوتا ہے. اس نے جو ریسرچ کر کے لے آیا اس کے اوپر کوئی سوسائٹی کی ریفارمیشن کے لیے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہو. آج تک ہمیں بہت کیا بھی ہوگا، لیکن کدھر ہے وہ؟ میں کہتی ہوں جو پی ایچ ڈیز ہے، وہ جو سارا کچھ ہے، وہ ان لوگوں کی بھی اپریسیشن کرے جو لوگ ان فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. نہیں کہ میں آپ کی ہیوملیشن کروں گی، آپ بی اے پاس ہے، یا آپ ماسٹرز کیا ہوا، یا پی ایچ ڈی نہیں، آپ ایم فل نہیں، آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، آپ بول نہیں سکتے ہو، آپ کے پاس اکیڈمک ڈگری نہیں ہے. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی ایکسپیرینس لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا بزرگ ہے، ان لوگوں کی قدر کر ان کو بولنے دے. آپ اپنی ماں کو شٹ اپ نہیں کرے کہ ہار مجھے بہتر پتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے. وہ اب سے زیادہ انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہے، زیادہ ایکسپیرینس ان کے پاس ہے. اسی لیے کوئی بھی آپ کے ارد گرد کوئی بھی بندہ جو انفارمل یا نان فارمل ایجوکیشن ان کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس ہے جنہوں نے اکیڈمک ڈگری حاصل نہیں کی ہے لیکن لائف میں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپوجر ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی باتیں آپ سنیں، ان کی قدر کریں، اور ان کے پاس جو انفارمیشنز ہے ان سے فائدہ اٹھائیں.